السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے بروز قیامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے لیے سفارش۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مخلوق دھوپ اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ بالآخر سب لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائیے اور اللہ کے حضور عرض کیجیے کہ اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لے لیجیے تاکہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی پہنچ جائیں۔ یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھا لیا تھا اور اس دانے کے کھانے پر میں 300 سال تک رو رو کر معافیاں مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ اور 9 حصے حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اتنے روئے اور معافیاں مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد بالآخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے۔ مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی فرمائیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے پر پشیمان تو ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جب اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اتنی شرم محسوس ہوگی تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آج ہی توبہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ لہٰذا ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی، اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نوح، ایسی دعا نہ کیجئے، اس لیے مجھے تو اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، مگر وہ اس دعا کے مانگنے کے بعد اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، یعنی رونے والا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو بھی اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے، ہم تو اپنے گناہوں پہ روتے بھی نہیں بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ سوچئے تو صحیح، قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کے بنا پر تو ہوئی لیکن خلاف واقعہ تھی۔ آج مجھے ان 3 باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی قوم کہیں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو عذر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا، انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔
انہوں نے یہاں بیماری کا عذر تو کیا لیکن واقعے کے خلاف تھا، اسی لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے۔ وقت کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا، اس نے پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس طرح وہ اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ کو حسن و جمال کا مرقع بنایا تھا، چنانچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا، اور اگر بھائی یا والد ہوتا تو پھر وہ ان کو قتل نہیں کرواتا، البتہ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ان سے بھی اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کے کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور مومنہ عورت کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ کو بہن کہہ دیا کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں بتوں کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں میں سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اس لیے بڑے بت سے پوچھنے کا فرمایا۔ اب ظاہراً یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن بات تو حقیقت سے مختلف تھی، لہٰذا اس بات پر بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس پر ہم لوگ سوچیں جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا کی شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی اے کلیم اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں آپ کی شفاعت کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے مخالفین میں سے ایک آدمی میری اتباع کرنے والے ایک آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا اور میں نے نصیحت کی خاطر اس کو مکہ مارا تھا تاکہ اسے سمجھ آ جائے، لیکن وہ اس کو مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان بھی فرما دیا، مگر پھر وہ میرا مکہ لگنے سے مرا تھا، تو اسی لیے مجھے آج اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے آج شرم محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو فرمائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، مگر وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میری امت نے مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ نہ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو، اس لیے آج مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کے پاس چلے جائیں، چنانچہ سب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ممبر لگوائیں گے اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں اور یہ اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری امت کے گناہ گار پیچھے رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا اے میرے محبوب آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میں اس ممبر پر بھی کیسے بیٹھوں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے اے میرے پیارے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا اے اللہ آپ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے کس کو بلایا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔
پوچھا پھر کون؟ فرمایا امت میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب لیا جائے گا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پوچھا پھر کون؟ پوچھا تو عثمان کا کیا بنے گا؟ فرمایا عثمان تو حیا والی شخصیت ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کا حساب نہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول فرما لیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے یار پیش ہو جائیں گے تو اللہ کا جلال اس کے اجمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مجرموں میرے نیک بندوں سے آج جدا ہو جاؤ، لہٰذا کافروں اور مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور دوسری طرف نیک بندوں کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل صراط سے گزر کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں۔ چنانچہ جب مومن بندے پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو کچھ ایمان والے ایسے بندے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی کی طرح، کچھ گھوڑے کی تیز رفتاری کے ساتھ، کچھ بھاگتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ، کچھ چلتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ اور کچھ رینگتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے۔ جو لوگ بھی پل صراط سے گزر کر آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گرتے جائیں گے۔ جب پل صراط سے آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں گے کہ میری امت کے سارے لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں اور جہنم سے پار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ان سب لوگوں کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے، حتیٰ کہ جنت میں رہتے ہوئے بہت عرصہ گزر جائے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنے دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن آپ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور اس کے باوجود آپ بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہگاروں کو طعنے دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبریل آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ذرا جاؤ جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر اس کا داروغہ یعنی مالک ٹھہرا ہوا ہوگا، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کرے گا۔ جب گناہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے واہ محمد واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو روک کر کہیں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار کو پہنچا دینا کہ آقا ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ہماری بھی سفارش فرما دیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل آپ نے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے
کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہ گاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہ گار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے اے پروردگار میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی علیہ السلام جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے اے جنتیوں، نبی علیہ السلام جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دلہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، سارے جنتی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی 3 لپیں بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے لپیں بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکالتا ہے، اس لپ میں اس امت کے خرب ہا خرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کی امت کا کوئی گناہ گار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب یہ لوگ جنت میں زندگی گزارنے لگیں گے تو وہ جنتی جو پہلے سے جنت میں ہوں گے جب ان کو دیکھیں گے تو مذاق کیا کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم پر تو اللہ کی رحمت ہو گئی اور اس نے ہمارے عملوں کو قبول فرما لیا، آپ لوگ تو رعایتی پاس ہیں، آپ کے ماتھے پر تو اتقاء الرحمن کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان جنتیوں کے ساتھ پہلے والے جنتی اسی طرح سے خوش مزاجی کریں گے جن جنتیوں کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھا ہوگا، ان کو یہ بات محسوس ہوگی، لہٰذا ایک مرتبہ وہ سب جنتی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے نجات تو دے دی لیکن ماتھے پر ایک مہر بھی لگا دی ہے جس کی وجہ سے سب پہچان رہے ہیں، ہم خود اس قابل نہیں تھے بلکہ رعایتی پاس ہو کر آ گئے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فریاد کو قبول فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ ہم نے خود یہ مہر لگائی تھی تاکہ تمہارے دل میں اپنی یہ کیفیت پیدا ہو اور تم ہم سے مانگو اور ہم تمہیں عطا کر دیں۔ چنانچہ ان کی فریاد پر اللہ رب العزت ان کے ماتھوں پر سے اتقاء الرحمن کی اس مہر کو بھی ہٹا دیں گے۔ کاش ہم بھی ان رعایتی پاس لوگوں میں قیامت کے دن شمار ہو جائیں۔ اپنے عمل تو اس قابل نہیں ہیں مگر اللہ رب العزت کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، دوسرے انبیاء کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کاش کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہو جو دنیا میں ہمیں بھی پہچاننے والا ہو، ہم بھی کسی کی پہچان میں آنے والے بن جائیں، جو قیامت کے دن ہمیں جہنم میں جلتا دیکھے تو اتنا کہہ دے کہ یا اللہ یہ مجھ سے تعلق رکھنے والا تھا، یہ میری عزت کرتا تھا اور میرے ساتھ ربط رکھنے والا تھا، کاش کہ کوئی ایسا کہے کہ ہمیں بھی جہنم سے نکالنے والا بن جائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمت سے قیامت کے دن ان رعایتی پاس لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہیں، البتہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی کا سہارا ہے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، دل میں تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں شرمندہ ہونے والوں میں شامل نہ فرما بلکہ ہمیں اپنی رحمت میں سے حصہ پانے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔